خطاب بہت زیادہ محبوب ہے. درود پاک میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، نبی الامی وعلی آلہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام ان پڑھ ہیں، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے، ترجمہ تو یہی ہوگا لیکن مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مستقل ادارے میں ایڈمیشن نہیں لی. اور آپ علیہم الصلاۃ والسلام جس معاشرے میں پیدا کیے گئے، ان کی حالت آپ سیرت کے موضوع میں سنتے ہیں کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام کے جو ایام پیدائش ہیں، وہاں جب سیرت بیان کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ جب کبھی اس پہلو کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ضرور ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی ان لوگوں کی، کہ ان لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ علم کا فقدان. اور علم کے فقدان کی وجہ سے انسانیت کا فقدان تھا. فقدان کا مطلب نہ ہونا، یعنی ان کے یہاں تعلیم نہیں تھی. تعلیم کی بنیاد پر وہ جانور بن چکے تھے. تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے تھے کہ جو جانور کرتے ہیں، جو درندے کرتے ہیں. اسی لیے اطراف میں رہنے والے بسنے والے انسان جو تعلیم یافتہ تھے وہ ان لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اگر وہ حکومت کرتے تو وہ تعلیم بیان کرتے. تعلیم کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، قانون کو وہ مانتے ہی نہیں تھے. دن دہاڑے ظلم ہوتے تھے، چوریاں ہوتی تھی، ڈکیتیاں تھی، قتل تھا، آپس میں لڑائیاں تھی، خون ریزیاں تھی. یعنی کوئی بھی جرم ایسا نہیں تھا جو وہاں نہیں ہوتا تھا. آپ علیہم الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے. پھر آپ علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی. جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس میں بار بار فرمایا، پہلے ہی غار حرا کے اندر جب آپ علیہم الصلاۃ والسلام جو گوشہ نشین ہوتے تھے، جب فرشتہ وہاں آیا تو سب سے پہلے اقرا کا لفظ کہا گیا کہ پڑھیے. ہم تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن بہرحال تعلیمیں دونوں ہیں، دینی بھی تعلیم ہے اور دنیاوی بھی تعلیم ہے. تو فرمایا کہ اقرا آپ پڑھیے. آپ علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ کسی ادارے میں تو گئے نہیں تھے، فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا. ایک مرتبہ فرشتے نے کہا، دوسری مرتبہ پھر فرشتے نے کہا، تیسری مرتبہ جب پھر کہا تو پھر آپ علیہم الصلاۃ والسلام وہی جواب کہ میں نے کسی ادارے میں پڑھائی نہیں ہے تو میں کیا پڑھوں. کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، کہ پھر فرشتے نے آپ علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد بہت زور کے ساتھ معانقہ کیا، ناگمت کرنے سے اور آپ ایسے چاڑ سے. پھر اس کے بعد آپ علیہم الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیا اور چوتھی مرتبہ کہا اقرا، اب پڑھی. تو فوراً آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو تعلیم سے ہی آپ علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوا. اور آپ علیہم الصلاۃ والسلام جب قوم میں آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو قوم کو شک ہوا کہ یہ کسی ادارے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، کنوش نے یہ یونیورسٹی گسن، کالجز گسن کن بے کنی تو یہ کبیر دراب تو لوگ پڑھنچ کات کرن کہ پڑھو جی قرآن پڑھو، مطالعہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کبیر لوگ بنے. گویا لوگوں کو شک ہوا کہ یہ اپنی جانب سے کوئی رات کو باتیں بنا کر کے گاتا ہے اور دن کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں اس کو کہا علمہ شدید القوا. تم یوں کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا کر گاتا ہے. دوسری جگہ فرمایا اسی صورت میں ان ہوا الا وحی یوحا،
یہ جو تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے باتیں، قرآن کی باتیں، دنیا کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، تم یوں سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے رات کو بنا کر کے باتیں گاتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، گویا اللہ اس کو پڑھاتے ہیں بذریعہ فرشتہ جبریل امین. اور فرمایا علمہ شدید القوا، شدید سخت قوت والے نے، سخت طاقت والے نے اسے سکھایا. اور سخت طاقت والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے اور تب جا کر یہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن اللہ کی ذات وہ ہے جو رحمان ہے، اور وہ ہے علمہ القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پھر صحابہ کے ذریعے سے، پھر تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے، پھر علماء اور صلحاء اور بزرگان دین کے ذریعے سے یہ جو قرآن سکھایا، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اور ذریعہ کون بنے؟ اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. دیکھیے آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، تو فرمایا اس رمضان المبارک کو بھی قرآن کریم سے ایک فضیلت حاصل ہے. فرمایا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ دور کا مہینہ ہے، کہ جبریل امین اس مہینے میں اللہ کے رسول کو مکمل قرآن کریم سناتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے. تو جب اس قرآن کریم کا لانے والا فرشتہ جو نوری مخلوق ہے اور اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ایک فرشتہ ہو، اور پھر وہ اللہ کا دیا ہوا قرآن لائے، اور پھر ہر رمضان میں جس پر یہ قرآن کریم اتارا جا رہا ہو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا دور کیا جائے، تو کیا اس قرآن کریم کے کسی حرف میں، کسی زبر میں، کسی زیر میں، کسی مطلب میں، کسی اور چیز میں فرق ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو اس وقت کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بنا کر کے لاتے. پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا یہ قرآن کریم. پھر طریقہ کار الگ تھا. جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو صحابہ اس سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کے درمیان پڑھتے تھے، تو یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ وحی آئی قرآن کریم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جلدی جلدی پڑھنے لگے، جبریل امین چیتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہت پڑھن یتھ کنۍ شُرِس کُنہِ گڑِ کانٛہہ آیت پڑھناوان پتہٕ چھِ اَسہِ آسان بیٚیِس کُن کتھ کران یا بیٚیِس بوزان یا بیٚیہِ کینٛہہ کران، سُہ چھُ آسان لیٚکھِتھ پننِس کہ اندر اندر چھُ آسان پڑھان قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. وہ کیوں؟ وہ اس کو تاکہ میں گژھِ ذہن منٛز نیرُن. جبریل امین نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ وحی لے کر آئے، قرآن کریم لے کر آئے، تو جبریل امین ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے اس کو لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ یہ قرآن کریم جب آپ کے پاس آتا ہے، جبریل امین لے کر کے آتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے کہیں جبریل امین دوبارہ نہ آئیں اور میں بھول جاؤں. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے مطالب کو بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کہیں اس کے مطلب کو آپ سمجھ نہ پائیں. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لتعجل به، اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی. ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں، وعلمہ، اور اس کا بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کو ایسا دماغ دے دیں گے کہ آپ کو یاد رہے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کی، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر صحابہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، کاغذ کا کوئی
निशान नामो निशान नहीं था। तो सहाबा जिस मजलिस में होते, कुरान करीम एक जगह नाजिल नहीं हुआ, कुरान करीम मुख्तलिफ मकामात पर नाजिल हुआ। कहीं मक्का में, कहीं मस्जिद में, कहीं मस्जिद से बाहर किसी मजलिस में, कहीं कोई मसला किसी ने पूछा तो मसले में पेचीदगी आ गई तो जिब्रील अमीन फौरन कुरान लेकर आए कि इसका जवाब ये है, फौरन वही आप पर नाजिल हुई। तो इस माना कर कुरान करीम मुख्तलिफ मौजू पर नाजिल हुआ। फिर उस वक्त जो सहाबी मौजूद होते थे, किसी के पास कोई कागज का टुकड़ा होता, किसी के पास कोई हड्डी होती, किसी के पास और कोई दरख्त का पत्ता होता, उसे लिख लेते थे। ये उस वक्त का कुरान का जमा का जो है हाल था, इस एतबार से उसे जमा कर लेते थे। लेकिन सहाबा ने मुकम्मल इस कुरान करीम को जमा किया। फिर उसके बाद सहाबा की तरबियत हुई, सहाबा के सामने पूरा कुरान करीम आया। यहाँ तक के सहाबा के ताल्लुक से आया है कि जब काफिले कहीं बाहर से आते तो बाज़ सहाबा मुस्तकिल चोटी पर जाते और इंतजार करते कि इस मजमे में, इस काफिले में कोई बंदा ऐसा है जिसे सूरह बकरा याद हो, इस मजमे में कोई बंदा ऐसा है, कोई सहाबी ऐसा है जिसे सूरह मुल्क याद हो या और कोई सूरत याद हो या कुरान करीम की कोई आयत याद हो, तो उससे सुन लेते थे और सुनने के बाद उसे वही महफूज कर लेते थे। ये सहाबा की कुर्बानियां हैं, तब जाकर हमारे पास ये दीन पहुंचा, ये कुरान पहुंचा। इसलिए हमारे पास उलमा भी हैं, हुफाज भी हैं, कुरान करीम जो माशाल्लाह तरतीब सुहान। न ये कुरान करीम उस वक्त तरतीब में नहीं था, न ऐसे हाफिज और आलिम थे, तो सहाबा ने ऐसी मेहनत की कि घर को छोड़ दिया। जब काफिले का सुना तो कहीं और बंगलों पर शरक पर ये चोटी पर पहुंचे और वहां रुके, इंतजार किया। काफिला कहीं लेट भी हो, फिर इंतजार भी किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन उधरी और वही राशन को ऐसे तो साहबियत से 2 दिन का 1 दिन का खत्म तो फिर कितनी परेशानी उन सहाबा को हुई होगी। फिर जब काफिला आया फिर उनसे मन्नत तो समाजत की होगी, वह मैं इस्तेमाल होती थी उसमें वलता पढ़ना वो ऐसे ही आयत। बहरहाल वो भी कहीं सफर से आ रहे थे, थके हुए होंगे, तबार खुशामद कर मॉड दिसमस बेके हफैर यफैर माडे बेनु वंग बनाने चाहे। फिर इस तरीके से महफूज हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत फिर हुई ताबीन में, तबे ताबीन में, फिर दौर आगे चलता गया। फिर बीच में मदारिस का निज़ाम आया, लेकिन मदारिस का निज़ाम वफ़ई निज़ाम चुने, इसके बाद मतलब इस पर एतराज़ात किए जाते हैं। बल्कि मदारिस का निज़ाम ये असहाबे सुफ़ा जो थे वहाँ से इसकी जो है सुन्नत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा ऐसे थे जिन्होंने अपने तमाम कामकाज को छोड़ दिया था। तो मौसम खर्च पकना क्या था, एक भाई वो फारिग था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते थे और वहाँ एक मुस्तकिल चबूतरा बनाया हुआ था जिसे असहाबे सुफ़ा कहते हैं। असहाब माने साथी और सुफ़ा माने चबूतरा, चबूतरा के साथी। तो मैं 33 नासन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आयत को सुनते उसे महफूज कर लेते, जो कहीं मसला दरपेश आता वो पूछते उससे महफूज कर लेते। तो इस तरीके से फिर ये आज के दौर में ये मदारिस का निज़ाम आया जहाँ कुरान महफूज है, जहाँ इल्म महफूज है। एक मरतबा एक जगह लिखा है, मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपने वालिद का किस्सा लिखा है। फरमाया कि मैंने अपने वालिद से सुना एक बार कि फरमाया कि अगर ये मदारिस ना हो, बल्कि उन्होंने अपना भी एक वाक़या लिखा कि एक जगह में सफ़र में गया तो वहाँ पर मैंने पूछा मदरसे का कोई निज़ाम, कहा नहीं यहाँ पाबंदी है, ये चुकसून मदरसों निज़ाम बंद करें। और ऐसे ही उन्हें अपने वालिद का वो वाक़या नकल किया कि तैमून कि अगर कहीं इलाके में मदरसा ना हो तो फरमाया कि उस इलाके के, उस मुल्क के लोग ऐसे हैं कि जैसे भेड़ चोर शासन, तो भेड़िया जब आ जाता है तो किसी भेड़ को भी उचक सकता है। तो ऐसे ही लोग हैं। अगर मदारिस ना हो तो जब कोई इर्तदाद की शक्ल आएगी, कोई फिरका आएगा, कोई इर्तदाद की लहर आएगी, तो ये उम्मत के नौजवान ऐसे इर्तदाद के शिकार हो जाएंगे जैसे भेड़िया भेड़ को उचक लेता है और थोही शुरू पहले से